السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ایس گرافکس کے ساتھ آپ لوگوں کا دوست محمد حنیف آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، کورونا کے اندر ایک بڑا کامن سا پرابلم ہے، بہت سارے دوستوں کو ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا تھا یہ۔ تو میں نے سمجھا کہ ایک مختصر ویڈیو کے اندر ایک ٹپ ہے یہ، اور ایک ٹرک بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ اس پرابلم سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ایک یہ شیپ کھلی ہوئی ہے نا، میں اس شیپ کو چھوٹا کرتا ہوں تو اب دیکھیے گی اس کی یہ جو آؤٹ لائن وڈتھ ہے، جو آؤٹ لائن ہے باہر سے، اس کا سائز دیکھیے بڑھ جائے گا۔ میں اب اس کو چھوٹا کر رہا ہوں نا، اب دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا، اب دیکھا آپ نے اس کا جو آؤٹ لائن وڈتھ ہے کتنی بڑھ گئی ہے۔ اب میں اس کو مزید کرتا ہوں نا، تو اب دیکھیے گا اس کو، یہ دیکھیے اب دیکھیے آپ۔ تو یہ اگر آپ کے پاس بعض دفعہ بڑی کوئی فائل ہو یا کوئی بڑا سارا آبجیکٹ ہو، تو اس میں پھر بندہ اس میں بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، تو کیوں نہ کوئی ایسی ٹرک استعمال کی جائے کہ یہ جو وڈتھ ہے، آؤٹ لائن ہے، یہ وڈتھ اس کی بڑھے ہی نہ، یہ جتنی ہے یہ سیم آبجیکٹ کے ساتھ اتنی ہی چلتی رہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی کو کور کریں گے۔ چلیے انشاءاللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، ویلکم بیک۔ میرے سامنے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کا انٹرفیس کھلا ہوا ہے۔ میں یہاں ایک شیپ میں یہاں پر ڈرا کر لیتا ہوں۔ یہ تقریباً 5 یہ جو وہ ہے نا پولیگون، یہ میں اٹھا لیتا ہوں اور کنٹرول کے ساتھ میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ اتنا، بس کنٹرول کر کے، کنٹرول میں نے پریس کیا ہوا ہے، یہ میں نے اٹھا لی ہے اتنی۔ اس کے ساتھ اس کو میں اندر اس کو یلو کلر دے دیتا ہوں، اور باہر سے یہ جو ہے نا یہ والا اس کا میں ریڈ کرتا ہوں۔ تو یہاں آ کر میں سمپلی رائٹ کلک کروں گا تو اس کا باہر کا کلر آ جائے گا۔ میں اس باہر والے کلر کو تھوڑا بڑھا دیتا ہوں، 2 پہ کر دیا، سوری 2 زیادہ ہو گیا بہت، میں نے اس کو 1 پہ کر دیا۔ اب مجھے یہ چاہیے بس۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں میں اس کو یہاں رکھتا ہوں، یہاں اوپر میں کچھ رائٹنگ بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ رائٹنگ میں اور آبجیکٹ میں دونوں میں یہ چیز، کیونکہ دونوں سیم آبجیکٹ ہوتے تھے۔ میں نے لکھ دیا گرافکس، دیکھیں میں نے اس میں گرافک لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کو یہاں لے آیا، یہ میں نے گرافک لکھا ہوا ہے، چاہے تم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے کر دیا ہے۔ اب میں گرافک کا جو ہے نا اس کو بھی میں کر دیتا ہوں اندر سے یلو، اور اس کا جو سائڈ کلر ہے وہ اس کا بھی ریڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں بالکل ہلکی سی ایک لائن اس کے ہر ورڈ کے جو ہے نا اس پہ کنارے پہ آ رہی ہے۔ تو جی پہ دیکھو، آر پہ دیکھو، اے پہ، یہ ساری کچھ ایک سائڈ پہ ایک ہلکی سی لائن آ رہی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس کی میں کاپی بنا لیتا ہوں تاکہ آسان رہے مجھے، میں اس کو یہاں رکھ کے یہ اس کی کاپی ہے۔ اب میں اسے کرتا ہوں چھوٹا، اب دیکھیے گا میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں نا، قریب کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کتنی بڑی آؤٹ لائن اس کے لیے آ گئی ہے۔ اس کی آؤٹ لائن دیکھیں آپ اور اس کی دیکھیں، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب دونوں کو اٹھا کے سامنے رکھیں ابھی، یہ دیکھیں آپ، اس کی آؤٹ لائن دیکھیں اور اس کی دیکھیں، اور اگر اس کو تھوڑا اور چھوٹا کریں گے نا تو بس آؤٹ لائن ہی رہ جائے گی۔ یہ دیکھیں آپ، اس کو آؤٹ لائن ہی رہ گئی ہے اور اندر کا کلر تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اس پرابلم سے کیسے نمٹا جائے، کیسے ہم کوئی ایسی ٹرک یوز کر لیں کہ یہ پرابلم ہماری دوبارہ نہ آئے۔ میں آپ کو ایک آسان سی ٹرک دکھا رہا ہوں، آپ وہ استعمال کیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ یہ مسئلہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو دکھاتا ہوں 2 چیزیں اکٹھی ایک ساتھ میں۔ اب میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کی ایک کاپی بنا رہا ہوں، میں اس کی ایک بنا رہا ہوں کاپی میں۔ تو میں نیچے آتا ہوں اور کنٹرول پریس کر کر یہ میں اس کے ساتھ رکھتا ہوں، اور یہاں میں رائٹ کلک کر دیتا ہوں، یہ اس کی کاپی بن گئی۔ میں ان دونوں کو بالکل اپنے سامنے لے آتا ہوں، یہ کر دیا نا۔ اب میں کیا کروں گا، اب میں اس پہ کلک کیا ہوا میں نے، یہ دیکھیں یہ سلیکٹڈ ہے میرے پاس۔ میں یہاں سے جو نئے ورژنز ہیں وہ یہاں ان کی آؤٹ لائن شو کر رہا ہوتا ہے، یہ ان کے اندر کا فل شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں آؤٹ لائن پہ آ کر ڈبل کلک کرتا ہوں، جیسے آؤٹ لائن کھلے گی میرے سامنے یہ باکس کھل جائے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ نا، یہاں آؤٹ لائن کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے میرے سامنے۔ تو میں کیا کروں گا، اور کچھ نہیں چھیڑنا میں نے، فی الحال یہ جو آ رہا ہے اسکیل ود آبجیکٹ میں اس کو کلک کر دیتا ہوں، بس سمپل سی چیز ہے۔ اور اسکیل ود آبجیکٹ میں جو لگا ہوا ہے میرے پاس وڈتھ تو 1.0 لگی ہے، بس اس کو یہاں فکس کرنا ہے۔ میں اس کو کر دیا میں نے اوکے کر دیا میں نے اس کو۔ اب میں اس سے نکلتا ہوں، اب ان دونوں کو میں اکٹھا پکڑ لیتا ہوں، اب دیکھیے گا، اور ان کی ایک کاپی میں سامنے رکھتا ہوں یہاں پہ، یہاں میں نے ان کی کاپی رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ان دونوں کو چھوٹا کرتا ہوں، شفٹ میں نے پریس کیا ہوا ہے، اور میں ان دونوں کو کم کر رہا ہوں، ان کا وزن
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कितना बड़ा फ़र्क आया है। ये देख रहे हैं आप, इसका मैंने स्केल ऑब्जेक्ट किया हुआ था, तो ये इसका जो स्केल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो आउटलाइन है ये शेप ऑब्जेक्ट के साथ साथ चलेगी। उस वक़्त ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था तो वो 1 लगी हुई थी। अब हम देखते हैं अब इसमें कितनी है। अब इसको देखें, अब इसकी आउटलाइन जो है ना 0.167 हो गई है। ये ऑब्जेक्ट के साथ चली है और यहाँ वो पूरी 1 ही रही है, तो ज़ाहिर ऑब्जेक्ट तो कम हो गया, तो 1 तो उसके लिए बहुत बड़ा हो गया। ये है स्केल विद ऑब्जेक्ट। ये एक ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है, आप इसको यूज़ करिएगा, आपको ज़बरदस्त लगेगी। अब ऊपर जो मैंने लिखा था उसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये ग्राफिक देखिएगा, इसको मैं यहाँ रखा, एक इसकी कॉपी में नीचे बना लेता हूँ यहाँ पे। अब इसका आके मैं स्केल ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। 2 बार क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक किया, यहाँ के मैंने स्केल विद ऑब्जेक्ट क्लिक किया, मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इन दोनों को सामने रखता हूँ बाहर की तरफ, ये भी और ये भी, और इन दोनों को मैंने ये भी और ये भी, ये देखिएगा इन दोनों को मैं ले आता हूँ सामने यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे। अब इनको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इनको मैं छोटा करता हूँ। अब देखिएगा आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क लगेगा। ये देख रहे हैं आप देख रहे हैं इसका स्केल ऑब्जेक्ट नहीं किया ऊपर वाले का, तो ये कितना बड़ा हो गया। और ये किया है तो ये इस वर्ड के साथ साथ इसकी जो साइड की आउटलाइन है वो भी चली है, तो उसने इसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया है। अब इसको दोबारा देख रहे हैं, थोड़ा और कम करो इसको, ये यहाँ तक इसको ले जाओ। अब देखो कितना बड़ा फ़र्क है दोनों के अंदर। वो ऊपर वाला ख़त्म हो गया, समझो अंदर का जो कलर है, और बाहर वाला अपनी जगह पर, दोनों बिल्कुल बाकी हैं। तो ये मुख्तसर अंदाज में बिल्कुल एक आसान सी चीज़ है, एक ट्रिक है। आप यहाँ आकर राइट क्लिक करके या सिंपल क्लिक करके यहाँ आके ये स्केल विद ऑब्जेक्ट वाली जो ऑप्शन है, इसको आप जब चेक कर देंगे तो जब ये खुलेगा आगे, जब ये आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ शामिल हो जाएगी। अब जब आप जाकर उसका साइज़ छोटा या बड़ा करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साथ साथ चलेगी, जितनी ज़रूरत है उतनी ही ये चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।